مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے کارپوریشن میں ہماری تعداد اور بھی بڑھے گی. اور ہمارے نازیہ جی تو 2 ٹرم کی کارپوریٹر ہیں, ابھی تیسری ٹرم بھی بنے گی, اور ان کے ساتھیوں نے آج کانگریس کو چھوڑ کر وہاں سے مستعفی ہو کر ہماری پارٹی کو جوائن کیا ہے, اور اس پارٹی میں ان کا ویلکم کرتا ہوں. یہ 7 کے قریب یہ ہمارے کارپوریٹر ساتھی ہیں. اپنی ساتھیوں کی طرف سے, اپنی طرف سے ان کا ویلکم ہے اس پارٹی میں. ان کو نہ صرف کارپوریٹر کا الیکشن لڑنا ہوگا بلکہ تنظیم کو بھی مضبوط کرنا ہے. جو جہاں فٹ ہوگا تنظیم میں کام کرنے کے لیے وہاں ان کو جگہ دی جائے گی تنظیم میں کام کرنے کے لیے, اور ان کے آنے سے ہماری پارٹی کو شہر سری نگر میں اور بل ملے گا اور طاقت ملے گی. میں ایک دفعہ پھر ان کا خوش آمدید کرتا ہوں. سر, آپ کا ماننا ہے کہ الیکشن کے بعد میں آپ نے کل بھی ڈورو میں جو بولا کہ یہاں پہ جو ترقی ہے اس پہ کام کیا جائے گا, ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے گا, تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں. اگر ظاہر ہے میرا ایک سب سے بڑا ایجنڈا نہ صرف جموں کشمیر میں لیکن جس منسٹری میں رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں میرا ڈیولپمنٹ کا ہی ایجنڈا رہا, اور جو چیزیں ان محکموں میں بھی کبھی نہیں ہوئی تھی وہ میرے وقت میں ہوئی. جیسے میں سول ایویشن منسٹر, ایک ہی مثال دیتا ہوں, جیسے اس سے بھی پہلے اندرا جی کے وقت میں جو پہلا فیصلہ میں نے کیا تھا وہ ریڈیو میں ہر گھنٹے بعد نیوز آنی چاہیے تھے بی بی سی کے طرز پر, ورنہ اس سے پہلے 83 سے پہلے نیوز یہاں صرف 3 دفعہ آتی تھی. صبح آتی تھی اور 2 یا 3 منٹ 1 بجے آتی تھی اور پھر 8:45 بجے آتی تھی. لیکن پہلا آرڈر میں نے کیا تھا ہر گھنٹے کے بعد نیوز آنے تھی. تو ایک انقلابی قدم تھا. اندرا جی نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہم نہیں کر پائے, دیکھو اس چھوٹے بچے, اس وقت میں میری عمر 32-33 سال تھی, اس نے کر دیا. جیسے جب میں 27-28 سال پہلے بنا سول ایویشن منسٹری میں, تو جو آج یہ پرائیویٹ جہاز چل رہے ہیں یہ میرا فیصلہ تھا, میں نے کیبنٹ میں لایا, ورنہ صرف انڈین ایئر لائنز ہوتی تھی, اور انڈین لائن ہڑتال کرتی تھی تو 50 دن کوئی جہاز ہی نہیں چلتا تھا. اس لیے سب پرائیویٹ جہاز لائے, اس کے بعد کوئی ہڑتال ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کی کئی قدم جس منسٹری میں گیا اس میں نے وہ اقدام اٹھائے, اور جموں کشمیر میں بھی چاہے ڈبل شفٹ ہو, ٹرپل شفٹ ہو, ورک کلچر ہو, یہ تمام چیزیں میرے وقت میں ہوئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج سنگل شفٹ میں بھی کام نہیں ہوتا. تو اس وقت اسٹیٹ کے مزدوروں کو تو کام ملتا تھا, باہر کے اسٹیٹوں سے لوگ آتے تھے مزدور یہاں کام کرنے کے لیے. آج ہمارے اسٹیٹ کے 90% لوگ باہر کی اسٹیٹوں میں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا سر, آرٹیکل 370 جو ابھی سپریم کورٹ میں نے پہلے ہی سے ہی کہا تھا کہ 2 ہی لوگ اس کو کر سکتے ہیں, یا تو موجودہ مرکزی سرکار یا سپریم کورٹ. تو موجودہ سرکار کا تو سوال ہے, ان سے توقع ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کو تو کیا. اور اب سپریم کورٹ سے ہماری آخری امید ہے. میں پرسوں بھی جب دلی 2-3 دن کے لیے گیا تھا, 1-1.25 گھنٹہ میں نے سبل صاحب سے بھی ملاقات کی, ان کو مبارکباد دیا اپنی طرف سے اسٹیٹ کی, چاہے وہ کسی کے بھی وکیل ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ کے 1.5 کروڑ لوگوں کے وکیل تھے, اور اس کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا, اور بہت ڈٹ کے انہوں نے ہماری وکالت کی اسٹیٹ کے لوگوں کی. اور اب توقع ہی کی جا سکتی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی کے سامنے دعا کریں اور توقع کریں. کیا تقریر کیا اور 2 منٹ نکال کے اس کو, اور کس کانٹیکس میں بولا گیا تھا یہ نہیں پتا تھا, یہ نہیں پتا ہے. 1 گھنٹہ میں نے کیا بولا یہ تو نہیں ہے. ہاں چلو.